آج سے تقریباً 3900 سال پہلے کی بات ہے، روئے زمین پر ایک معروف قوم گزری ہے جس قوم کا نام قرآن مجید میں قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل بتلایا ہے، اور قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ اس قوم کے اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے جو پہلے نبی مبعوث فرمائے گئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور جو آخری نبی اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قوم بنی اسرائیل کی ہدایت یابی کے لیے مبعوث فرمائے جانے والے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تعداد تقریباً 70,000 ہے۔ ان 70,000 پاکیزہ صفات معصومین علیہ السلام میں سے ایک معصوم اور اولو العزم نبی اور رسول ہیں جن کا نام حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے، اور قرآن مجید نے یہاں ان نبی علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے معصوم اور پاکیزہ سیرت کے کچھ گوشے بیان کیے، اور ان کی قوم کے اعمال بد اور اعمال سیئہ کو بیان کیا، اور قرآن مجید نے بار بار سابقہ اقوام و ملل اور ان کے انبیاء و مرسلین، سابقہ اقوام و ملل کے اعمال بد اور ان کے انبیاء و مرسلین کے پاکیزہ اور معصوم حالات اور سیرتوں کو بیان کر کے امت مسلمہ کو تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے، اور امت مسلمہ کو بار بار یہ جتلانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس پر زور دیا ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی انعامات ہوں جو تم سے پہلی قوموں پر ہوئے، تو پھر تم اپنے اندر یہ شعور بیدار کر لو کہ تمہیں اپنے نبی سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ اور قرآن مجید نے تقریباً 111 مقامات پر سابقہ اقوام کے اس انداز بیان کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء سے مانگا، اگرچہ ان کے مانگنے کا انداز انتہائی گستاخانہ اور مجہولانہ ہے، لیکن ایسے انداز کے باوجود بھی ان پر انعامات خداوندی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مانگنے کا طریقہ نہیں بلکہ نبی کا اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم بہت جلد اپنی منزل کو پا لیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہاں، ہماری منزل، جس منزل کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اس منزل پر جاتے ہوئے راستے پر کانٹے بھی ہیں، ظلم و ستم بھی ہے، بجلی کے کرنٹ بھی ہیں، تیزاب بھی ہے، گولیاں بھی ہیں، غنڈہ گردی بھی ہے، بدماشی بھی ہے، 4 شیڈول بھی ہے، 16 MPO بھی ہے، دہشت گردی کی FIR بھی ہے، لیکن اس منزل کو پا لینے کے بعد انسان کو خدا مل جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کریں۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، جس عظیم نام سے یہ مسجد منسوب ہے، جدی و حبیب و محبوبی و مطلوبی جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ ہی کا یہ مقدس فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر راستہ خوبصورت ہو اور منزل نامعلوم ہو تو منزل کا پتہ کرو کہ منزل کیسی ہے، اور راستے پر کانٹے ہوں اور منزل معلوم ہو کہ منزل حسین ہے تو پھر سفر جاری رکھو۔ پھر سفر جاری رکھو۔ تو ہمیں تو اپنی منزل کا معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، صرف راستے پر تکلیف دہ حالات ہیں، تو یہ تکلیف دہ حالات اس منزل کو پانے کے لیے کچھ بھی نہیں جس منزل کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اور اس منزل کا تعین تو آپ کا اشتہار کر رہا ہے، عشق رسول کانفرنس بسلسلہ تحفظ ناموس رسالت۔ آگے چل کے آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ 8:22 پر آپ سے میری گفتگو کا آغاز ہوا۔ تقریباً آپ
12-14 منٹ گفتگو سن چکے ہیں اور جلدی جلدی تیار رہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ قوم موسیٰ پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات کیے، ان انعامات کی ایک مختصر فہرست میں جناب کے حوالے کرتا ہوں۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے فری لنگر بھیجا اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ اس لنگر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے لفظوں کا چناؤ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کو منو سلوہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے لیے 40 سال تک تسلسل اور تواتر کے ساتھ صبح اور شام لنگر کا انتظام کیا۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے عصا کے ذریعے پتھر سے منرل واٹر کا انتظام کیا۔ حالانکہ یہ چھوٹا لفظ ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا منرل واٹر اس پانی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو نبی کے عصا سے نکلے یا نبی کی ایڑی کی ٹھوکر سے نکلے۔ وہ پانی بھی اتنا ہی پاک ہے جتنے نبی کی ایڑی اور نبی کا عصا پاک ہے۔ بہرحال پاکیزہ طیب و طاہر پانی کا انتظام کیا گیا اور 40 سال تک اس قوم نے وہی پانی پیا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ادرک کا سواد بندر نہیں جان سکتا، ادرک کا سواد قرآن کی لذت ڈبو چودھری نہیں جان سکتا، قرآن کا سواد کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہی جان سکتا ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے، جس طرح بندر کو نہیں نا معلوم کہ ادرک کا سواد کیا ہے، کتے کو نہیں معلوم کہ کھیر کا سواد کیا ہے، یہ بات ذہن نشین کریں۔ 40 سال تک اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے منو سلوہ کی صورت میں صبح و شام لنگر بھیجا، صاف اور شفاف پانی پلایا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، یہ قرآن مجید ہے۔ 40 سال تک اس قوم پر بادلوں نے سایہ کیا۔ جس مقام پر ان کا پڑاؤ تھا، علماء جانتے ہیں اسے مقام طیہ کہا جاتا ہے۔ مقام طیہ میں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں ارد گرد بارش ہوتی ہے، ان پر بادل سایہ فگن رہتا ہے، دھوپ کی صورت میں بھی اور بارش کی صورت میں بھی۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی وجہ سے ان کے ناخن نہیں بڑھنے دیے، ان کا لباس میلا نہیں ہوا۔ 40 سال تک ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ساتھ لباس بھی آسمان سے نازل ہوتا، اور جو بچہ بڑا ہوتا جاتا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا۔ یہ نبی ہے، اور یہ وہ نبی ہے جنہوں نے اس قوم پر یہ انعام کیے کہ 1 منٹ کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے ان نبی علیہ السلام نے اس قوم کو پار لگانے کے لیے 12 پل بنائے۔ تمہارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کسی کسی پر 6 سالوں میں ایک پلی نہیں بنا سکتے، یہ نبی ہے جس کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ آپ پورے وثوق کے ساتھ بات سننے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے قوم کو 12 پل فراہم کیے اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ فراہم کیے جو صرف نبی کے پاس ہوتی ہے۔ 40 سال تک لنگر کھلایا، 40 سال تک صاف اور شفاف پانی پلایا۔ میرے سامنے قرآن مجید کا وہ مقام موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کا ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ كَالْحَجَرِ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حضور اتنے انعامات کے بعد قوم کا رویہ بدل گیا۔ اتنے انعامات کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اتنے انعامات حاصل کیے تھے، ان انعامات کے حصول کے لیے نبی کے ساتھ کیے گئے وعدے پر باقی رہتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی ازلی فطرت ہے کہ انسان تماشبین ہے،
انسان کے اندر شوشہ پن پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کرمنا بنی آدم، اور اس کا یہ دعوے دار بھی بنتا ہے، لیکن قرآن نے جہاں اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کیا وہاں 6 قسمیں کھانے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد ثم رددناه اسفل سافلین بھی کہا ہے کہ جب یہ گرتا ہے تو یہ اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ جہاں اس انسان کے اندر داتا علی حجویری جیسے اعلیٰ لوگ پائے جاتے ہیں وہاں اسی انسان کے اندر ڈبو چودھری جیسے بھی تو پائے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ جہاں اس انسان کے اندر غازی علم الدین شہید اور غازی مرید حسین جیسے پائے جاتے ہیں وہاں اسی انسان کی صورت میں راجپال جیسے بھی تو پائے جاتے ہیں۔ کبھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں قرآن نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے، ساتھ ہی ثم رددناه اسفل سافلین بھی کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی تو شکل انسانی میں کوئی ہے نا۔ اگلا مرحلہ سننے کی کوشش کریں۔ 40 سال انعامات کے بعد جس طرح آج پاکستانی قوم نبی کا بوا چھوڑ چکی ہے، اسے نبی کے دروازے کا حیا نہیں، نہ حکمرانوں کو نہ حکمرانوں کے پالے ہوئے کو۔ اس امت کو نبی کا دروازہ چھوڑنے کے بعد یہ امت روز بروز اس کی ذلت اور اس کی ضلالت اور اس کی جہالت اور اس کی گمراہی اور اس کے فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ امت نبی کا بوا تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ امت کے حالات اسی وقت بدلیں گے جب امت اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نبی کے دروازے سے رجوع کرے گی۔ جو بول سکتا ہے وہ بولنے کی کوشش کرے، جس کی مجبوری ہے معذور ہے بولنے سے، وہ تو اس کی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے۔ اور ہماری گفتگو سننے کے بعد اس لیے کہ حشر کے میدان میں بھی فیصلہ منہ پہ ہونا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ کئی لوگوں کو حضرت اس بات میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات کہیں ہمارے فلاں ایم این اے پہ فٹ تو نہیں آ رہی، فلاں ایم پی اے پہ تو فٹ نہیں آ رہی، یہ تیری مرضی ہے، میں تیرے ذہن کے اندر نہیں بیٹھا، میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، جدھر مرضی ہے فٹ کر لے۔ چور مچائے شور، جدھر مرضی ہے فٹ کر، جہاں لگتی ہے وہاں لگا، اس لیے کہ یہ تیرے ذہن کی بات ہے، یہ تیرا حق ہے، جدھر لگانی ہے ادھر لگا لے۔ ہم تجھے صرف ایک ہی منزل دکھائیں گے اور وہ منزل صرف مکین گنبد خضرا کی ذات ہے۔ ایک منٹ، ان کو میں منزل آشنا کر لوں اور جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ مقصد ہم حاصل کر کے جائیں گے۔ اس مقصد کے بغیر ہم نے مسجد سے نہیں جانا، ہم نے مقصد حاصل کر کے جانا ہے۔ اور آپ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو نا، جس مسجد میں بیٹھے ہو، جس شخصیت کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے جناب علی کریم کی ذات، سب سے پہلے جمپ لگا کر حضور کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مولا علی نے لگایا ہے۔ سنو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جاتا ہوں، اگر مجھے موقع ملا تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کی طرف میں جاتا ہوں۔ یہ بیان کرنا بہت آسان ہے کہ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی آواز اونچی ہونے پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، تیری کتنی اونچی ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر کرنا بہت آسان ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی آواز اونچی ہوئی تھی تو اللہ نے سورۃ حجرات کی پہلی 4 آیتیں نازل کر دی۔ یہ تفسیر بہت آسان ہے، تیری کتنی اونچی ہو رہی ہے۔ وہ تو پھر محفوظ عن الخطا لوگ ہیں، امت کے افضل ترین لوگ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ اگر ان کے لیے سورۃ حجرات نازل ہوتی ہے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہونے پر، تو جو ساری زندگی نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بتا کبھی اپنا محاسبہ بھی کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کتنا کیا ہے؟ 40 سال نبی کے انعامات برستے رہے برستے رہے برستے رہے۔ یہ ہے قرآن، سورت کا نام ہے سورت بقرہ، سپارہ ہے پہلا، آیت ہے 61، اور میں
جناب کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بولے قرآن کی بلاغت پہ سبحان اللہ. قرآن کا استقبال کیا کرے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ 40 سال کے بعد ان بدماشوں نے نبی سے کہا اب لنگر تبدیل کرو. یہ قرآن پڑھا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. یہ ایک طرح کا لنگر کھا کھا کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا. میں ادھر ہی ترجمہ کر دیتا ہوں جو یہاں موجود ہے. اگر تم سمجھو کہ میں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کر دیا تو یہی سن لو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے لنگر تبدیل کرے. اب لنگر کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا. لنگر کھانے والے بھی مر کھپ گئے, لنگر سے نوازنے والے بھی دائی اجل کو لبیک کہہ کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. محاسبہ اپنا کر کے قرآن ہم سے مخاطب ہے. اس امت کے بعد امت کوئی نہیں. اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کلمہ کوئی نہیں. قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں. تیرے اور میرے نبی اور کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں. محاسبہ اپنا کر. کہ جب بندہ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں جا کے ٹھپر اور آلو نہیں مانگا کرتا. نبی کی بارگاہ میں جا کے نبی سے نبی مانگا کرتا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم سے ایک طرح کے لنگر پہ صبر نہیں ہوتا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا ہمارے لیے لنگر تبدیل کرو. کون سا لنگر؟ من بقلیہ, مولیوں کا, سرسوں کا, جمع کا ساگ چاہیے. وَقِصَّائِهَا ہمیں کھیرے چاہیے, ہمیں ترے اور ککڑیاں چاہیے. وَفُومِهَا ہمیں جو اور گندم چاہیے. وَعَدَسِهَا ہمیں مسروں کی دال چاہیے. وَبَصَلِهَا ہمیں پیاز اور تھوم چاہیے. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي خَيْرٌ تم اتنے گر گئے ہو کہ اعلیٰ لنگر کو ٹھکرا کر ادنا لنگر لے رہے ہو. بولو سبحان اللہ. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي کا میرے مسلک اور میری فکر اور میرے نظریے کے قابل عزت علماء میرے دونوں کندھوں کے درمیان موجود ہیں, اور میں اپنے کندھوں کو اور اپنی پشت کو بھاری محسوس کرتے ہوں. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنے فکر اور اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہا ہوں. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي وَأَدْنَىٰ بِالَّذِي منو سلوہ ٹھکرایا, بادلوں کا سایہ ٹھکرایا, جنتی لباس آسمانی لباس ٹھکرایا, خدا کے جملہ انعامات کو ٹھکرایا. اور نبی سے جا کے کیا کہنے لگے؟ من بقلہا مولیوں کا اور ٹھپروں کا ساگ چاہیے. وقصائہا ہمیں کھیرے چاہیے. وعدسہا ہمیں گندم چاہیے. وبصلہا وعدسہا ہمیں مسروں کی دال چاہیے. وبصلہا ہمیں پیاز تھوم ٹماٹر چاہیے. قرآن ہے قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي خَيْرٌ تم لوگ اتنے کیوں گر گئے ہو کہ خیر کے مقابلے میں ادنا مانگتے ہو. یہ قرآن مجید ہے. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں, یہ مدرسے میں انہوں نے آگے معاشرے کے لیے اس منبر پر بیٹھ کر کردار ادا کرنا ہے. ان کو میں ایک لائن دیتا ہوں, آپ جائیں اور بیٹا اس لائن پر تحقیق کریں اور اس کو امت کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کریں. یہی آپ کی منزل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کے آپ وارث ہو, پہلے
پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں، لیکن جب لوگوں نے ہماری بات نہ سمجھی تو اب چوکیدار بھی ہم ہی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہم ہی ہیں۔